السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغاز امان اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ آپ کو جو پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے یہ جامع نجف ہے، جو بلتستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ ہے۔ آج ہم آپ سے یہاں کے علماء، مفکرین اور دانشوروں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اندر چلتے ہیں کہ آپ کو مزید جو ہے اپڈیٹ دیتے ہیں۔ حجت الاسلام محمد عسکری نجفی۔ اچھا اچھا، شیخ رضا نجفی سے جمنا کراچی کے۔ ہاں صحیح، ہاں ہاں ہاں، اس کا بھائی ہے۔ اچھا مرحوم صاحب اچھا شیخ حافظ نوری صاحب استاد جو۔ اچھا، صحیح صحیح، ماشاء اللہ جی۔ 2016 کے فارغ التحصیل طلاب، ماشاء اللہ۔ حشمت کمال الہامی مرحوم، اچھا ماشاء اللہ، خدا غریب کا رحمت کرے۔ یہ بھی 2016 کے ہیں، علی مرحوم ہے۔ ڈاکٹر صاحب دے باشیخ قریبی دوست برسیہ لگانی ہے فکری نشست ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ حشمت کمال صاحب کے بارے میں ہوا تھا؟ ٹھیک 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 ٹھیک، یہ 2020 18 اگست کو ہوا۔ اچھا جی، یہ شیخ سہر کے بارے میں؟ اچھا اچھا، صحیح صحیح، صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا اچھا، یہ ٹائم ٹیبل وغیرہ ہے؟ ہاں اچھا، صحیح صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے اچھا، پورے سال کا؟ سال کا اچھا ماشاء اللہ، اچھا اچھا، جو ہو گئے ہیں۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ جی، بہترین جی، شوسی ہے شوسی۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت اسکردو بلتستان کی ایک مشہور دینی جامعہ ہے، جامع نجف میں بیٹھا ہوں۔ یہاں محترم آغا شیخ توحیدی صاحب یہاں کے مدیر ہیں مدرسے کے، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ محترم آغا صاحب السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے زندگی کے مختصر حالات ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ذرا نوازی کی اور آپ ہماری خبر لینے کے لیے یہاں پہنچے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب تک تقریباً کوئی 20-25 سال ہو گئے علمیہ کی عمر اس مدرسے کو؟ اس مدرسے کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی، اس کے اندر جو آپ طرز تعمیر دیکھ رہے ہیں جی، یہ عثمانی طرز تعمیر۔ اچھا جی۔ اور یہ فرنٹ کا منظر جو آپ نے دیکھا ہے وہ صفوی طرز تعمیر، یعنی ایرانی؟ یہ
بلڈنگ جو ہے اپنے نقشے کے لحاظ سے پورے علاقے میں منفرد ہے. جی اور فرنٹ پہ جو آپ ٹائل دیکھتے ہیں یہ ٹائل جو ہے پاکستان کی نہیں ہے. یہ ٹائل جو ہے اصفہان سے یہاں تک ملے ہیں. ایران سے. جی ہاں. ہوں. تو ہمارے لوگوں کو زیادہ تر ان چیزوں کی فنی خوبیوں کی ان سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن غیر ممالک سے جو سیاح آتے ہیں، انگریز آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، جی وہ یہاں آ کے تصویر بناتے ہیں اور اس بلڈنگ کی قدر کرتے ہیں. بالکل. یہ بلتستان کے ثقافتی میراثوں میں سے ایک بلڈنگ کی عمارت. جی اس کے علاوہ اس کے کوئی 32 کمروں میں ہم نے لکڑی کی پینلنگ کی ہوئی. جی ماشاء اللہ. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سردی کے باوجود آپ کو کمروں میں جی بالکل سردی محسوس نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ 25 سالوں میں ہمارے کوئی 200 سے زیادہ طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. ان 200 میں سے بہت سے طلباء نے حوزے علمیہ قم اور نجف اور مشہد میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا ہوا. جی ماشاء اللہ. لوگوں نے وہاں جا کر بھی MPhil اور PhD کے مراحل طے کر لیے. بہت سے لوگ ان مراحل میں مصروف ہیں. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جی سرکاری یونیورسٹیوں سے تقریباً 9 درجن طلباء نے ہمارے فارغ التحصیل طلباء نے PhD کی ڈگریاں لی. ماشاء اللہ. آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ ہمارے علماء میں جو PhDs کی تعداد ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارے اس حوزے علمیہ کے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اردو ادب میں. ماشاء اللہ. کتنے ہوں گے آغا صاحب PhD اب تک؟ تقریباً 3 افراد نے اردو ادب میں PhD مکمل کیا ہے اور ابھی 3-4 اور جو ہیں اردو ادب میں PhD کے مرحلے میں ہیں اور وہ مقالہ لکھنے میں یا دفاع کرنے کے مرحلے میں ماشاء اللہ. موجود ہیں. تو ایک اعزاز ہے کہ شیعہ دینی مدارس کے PhDs ہیں ان میں پہلا PhD بھی ہے. تقریباً PhDs یہی ہیں. ان کے علاوہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کوئی اور کسی اور مدرسے سے ادب میں کسی نے PhD کیا. ماشاء اللہ. تو اس دوران ہمارے اساتذہ و طلاب نے تقریباً 400 سے زیادہ کتابوں کے ترجمے، ان کی تالیف اور ان کی تصنیف پر کام کیا. صحیح. تو اس مرحلے اخیر میں تقریباً 70 کتابوں کے عربی اور فارسی سے اردو میں ترجمے کیا. صحیح. اس کے علاوہ ابھی آپ ملاقات کر چکے ہیں ہمارے علامہ شیخ سجاد حسین صاحب. جی بڑے مؤلف ہیں، عالم ہیں، متفکر ہیں. انہوں نے بھی درجنوں کتابیں لکھی ہیں. جی ماشاء اللہ. تقریباً 10 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں. بہت سی کتابیں ہمارے اس ادارے کی طرف سے چھپ چکی ہیں. میں نے جن کتابوں کے ترجمے کیے ہیں ان میں امام خمینی کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں. ماشاء اللہ. اللہ مصباح یزدی کی 8 کتابیں. ماشاء اللہ. اللہ مرتضیٰ عسکری کی 3 کتابیں. معلوم مدرسوں جو پوری دنیا میں مشہور ہے. جی اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب مفاتیح الحیات رحمۃ اللہ جوادی عملی کی 800 صفحے کی. اس کا بھی ترجمہ کیا ہے. وہ پاکستان میں چھپ گیا ہے بھی مزید جی جی. انداز میں چھپ گیا. اس کے علاوہ رہبر معظم کی 4 کتابیں. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی بہت سی کتابیں ہیں جن کی مجموعی تعداد کی 70 تک پہنچتی ہے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے علاقے میں ہم نے پہلا تحقیقی پژوہشی تحقیقی مجلہ ہم نے یہاں سے جاری کیا الحیات کے نام سے. اچھا جی. ماشاء اللہ. وہ بعض مشکلات کی وجہ سے ابھی کچھ عرصے سے نہیں چھپ رہا تھا. ابھی ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم HEC کی سطح پہ لائیں گے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ مدارس کی تاریخ میں اس سال یہ پہلا ریکارڈ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی تقریباً 20 طلباء نے ماسٹر کی سطح پہ 20 تحقیقی ریسرچ پیپر لکھے. تو تھیسز لکھے اور ان کا دفاع بھی ہوا. اچھا جی. ان میں سے 16 جو تھیسز ہیں
وہ بلتستان کی معروف شخصیات کے بارے میں ماشاء اللہ ہم نے ہر علاقے کے طالب علم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنے علاقے کے جو اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں تھیسس تقریباً 16 شخصیات پہ یہ کام ہوا ہے جو خود ایک انسائیکلوپیڈیا بن چکا ہے. بالکل. اور آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ہم جدید عصری علوم پہ بھی توجہ دیتے ہیں. اسی لیے ہم اس مرحلے میں کامیاب ہوئے کہ بہت سے ہمارے طلباء جو ہیں یونیورسٹیوں کی تعلیم بھی مکمل کر کے نکلے. اس وقت بھی کوئی 10-15 کے قریب ہمارے طلباء بلتستان یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں ماسٹرز کرتے ہیں. ماشاء اس کے اللہ. علاوہ 10-15 جو ہے مزید اس سے پہلے ماسٹر کر چکے ہیں. اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی مصروف ہے تعلیم. تو یہ ایک مختصر عرصے میں مختصر وسائل کے ساتھ مختصر افرادی قوت کے ساتھ یہ کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہم انجام دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اب میں چاہوں گا کہ بلتستان میں جو دینی اور ثقافتی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب کیونکہ ظاہر اب ترقی کا دور ہے, رسد آسان ہو گئی ہے, یہاں ملک سے بھی اور غیر ملک سے بھی خاص طور پہ موسم گرما میں سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے. یہاں پر بلتستان میں ہماری ثقافت پر اسلامی اور دینی گہرے اثرات تھے, تو ان اثرات کو کس طرح ہم باقی رکھ سکتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بیان فرمائیں. آپ کی بات درست ہے. ہماری ایک اسلامی علاقائی ملی ثقافت تھی اور اس ثقافت سے بیرونی اثرات ہو رہے ہیں. کہ جو اثرات بیرونی ہو رہے ہیں وہ سب اچھے بھی نہیں, سب برے بھی نہیں. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے جو ہماری ثقافت تھی آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے ہمارا علاقہ ایک بند علاقہ تھا. بلند ترین پہاڑوں کے درمیان ایک محصور علاقہ تھا. یہاں کے لوگ نہ باہر جاتے تھے, نہ باہر کے لوگ بڑی تعداد میں اندر آتے تھے. اور یہاں پر ہمارے علاقے میں 2 طبقوں کا اثر موجود تھا, یعنی 2 طبقوں کے ذریعے اثر. ایک مقامی راجاؤں کے ذریعے اثر تھے اور دوسرا جو ہے وہ مقامی علماء کے ذریعے اثر تھے. تو یہاں کے جو حکمران اور راجا تھے وہ بھی اپنے زمانے میں کافی دینی معلومات رکھتے تھے, کافی ان کی مذہبی شخصیت بھی تھی. آپ دیکھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے جو مذہبی شعراء گزرے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے یہی حکمران طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو دوسرا طبقہ علماء کرام کا طبقہ. تو لوگ پورا سال جو ہیں انہی 2 طبقوں کے زیر اثر زندگی گزارتے تھے. تو اس طرح سے ایک بہتر اسلامی ماحول یہاں قائم تھا. لوگ علماء کا کہنا مانتے تھے. لیکن اب آخری سالوں میں, چند سالوں میں دنیا وسیع ہو چکی ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے. یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں, اسی طرح یہاں سے لاکھوں لوگ باہر جاتے ہیں. تو یہ تاثیر و تاثر کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. یہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاکھوں لوگ ادھر آتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہے, ایک نقصان ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ بیرونی دنیا سے جو غیر انسانی غیر دینی ثقافت جو ہے اس کے اثرات لے کے یہاں آتے ہیں اور کچھ اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں. فائدہ اس کا یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کے علاقے میں آتے ہیں, آپ کی اچھی ثقافت کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے بہترین لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہاں کے امن و امان کو دیکھتے ہیں, یہاں کی مذہبی رواداری کو دیکھتے ہیں, یہاں کے لوگوں کی تعلیم دوستی کو دیکھتے ہیں, لوگوں کی شرافت اور ایمانداری کو دیکھتے ہیں. تو پھر یہ 10-20 لوگ جو 10-20 لاکھ لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ آپ کی ثقافت اور آپ کے لوگوں کی علم و شعور اور آپ کی خوبیوں کے سفیر بن کے, مبلغ بن کے یہاں سے جاتے ہیں. تو آپ کے علاقے کی
اتنی ترویج بیرونی دنیا میں اتنی نہیں ہوئی جتنے آخری چند سالوں میں ہوئی. تو اس کی وجہ یہاں آنے والے لوگ ہیں. تو اگر ہم یہاں ایک بہترین ثقافت کی حفاظت کر سکیں, ثقافت کو ترقی دے سکیں اپنی انسانی اور اسلامی ثقافت کو, تو بیرونی دنیا کے جو پاکستان کے مختلف شہروں سے اور پاکستان کے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بہتر پیغام لے کے یہاں سے جا سکیں گے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکیں, تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنے والے لوگوں کی ٹیم تیار کرنی ہوگی جو ثقافت پہ کام کرے, جو اسلام اور انسانیت کے اقدار کو زندہ کرنے کے لیے کام کرے. تو الحمدللہ اس جدید دنیا میں کچھ بری چیزیں بھی, ان کی ترویج بھی زیادہ ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اچھی چیزوں کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذریعے ان کی بھی ترویج پہلے سے بہت بہتر انداز میں ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے انٹلیکچوئلس کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, شخصیات کی ذمہ داری ہے, آپ جیسے فرش شناس روحانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دینی و اسلامی ثقافت کو پہلے خود سمجھیں, اس علاقے میں ان کو رائج کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. تو ہم بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم بیرونی ثقافت سے کیسے محفوظ رہیں گے, اگر ہم تفتر ہوئے تو ہم پوری دنیا پہ خود اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بلکہ یہ سوشل میڈیا اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ آپ کی تعداد کم ہونے کے باوجود آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں. پہلے جو دیواریں تھیں آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے, اب وہ دیواریں گر گئی ہیں. اب آپ جہاں چاہیں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم ابھی اتنے اہل نہیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک جذباتی مسلمان تھا, اس نے کسی ہندو کو پکڑا اور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا تو اپنا دین نہیں چھوڑے گا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا. اس نے جیب سے چھری نکالی. وہ ہندو ڈر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب, میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ ذرا مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں. تو وہ جذباتی مسلمان جو ہے وہ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر اپنی چھری جیب میں ڈال دی, جانے لگا. ہندو نے کہا کہاں جاتے ہو خان صاحب, تو کلمہ پڑھاؤ ہم. اس نے کہا وہ تو ہمیں خود بھی نہیں آتا. ہاں جی, تو اگر ہم نے دنیا کو کوئی پیغام پہنچانا ہو ہمارے پاس پہلے وہ پیغام ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمیں ایسے اہل افراد کی تربیت کرنی چاہیے جو خود اس ثقافت سے آگاہ ہوں. ابھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت ثقافت کو دی جاتی ہے, لیکن ہم ثقافت کو اہمیت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں دین اہم ہے, ثقافت دین کی ضد ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب تک دین ثقافت میں تبدیل نہ ہو وہ دین غریب ہے, وہ دین مسکین ہے, وہ دین اجنبی ہے. آپ دیکھیں کہ بلتستان میں ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے کہ ہم نمکین چائے پیتے ہیں اور اس کو واجبات میں سے شمار کرتے ہیں, جبکہ نمکین چائے پینا نہ عقلاً واجب ہے, نہ شرعاً واجب ہے, نہ قانوناً واجب ہے, نہ علم طب کے لحاظ سے واجب, کچھ بھی نہیں. لیکن ضرور پیتے ہیں. اس کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا, اس کے بغیر دعوت مکمل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے اپنی ثقافت میں داخل کیا ہوا. ابھی آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, آپ کوئی 1,00,000 روپے بھی دیں تو آپ ایک سفید جوتا ایک کالا جوتا کبھی نہیں پہنیں گے. حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, نہ شرعاً ہے, نہ قانوناً ہے, نہ اخلاقاً ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. لیکن ہم جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, اس کو ہم نے اپنی ثقافت کا حصہ نہیں بنایا.
حالانکہ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ عقل کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دین کہتا ہے غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، قانون کہتا ہے غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، انسانی اقدار کہتی ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، لیکن ہم کریں گے کیونکہ ہم نے ان دینی اقدار کو اپنی ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم خود اس ثقافت کو دین کو ثقافت میں تبدیل کریں تو پوری دنیا آپ کو دیکھ کے آپ کی نقل کرے گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر دنیا ہماری خوبیوں کو پہچان لے لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے۔ تو ہم 1400 سال میں اپنے دین کو، اپنے اسلام کے پیغام کو، ثقافت کو آگے عملی شکل میں آگے پہنچانے میں ناکام رہے۔ تو ہمیں صرف باہر کے لوگوں سے خطرہ نہیں ہے بلکہ خود اپنے اندر سے خطرہ ہے کہ ہم اس ثقافت کو نہیں پہچانتے اور اس دینی اقدار کو نہیں پہچانتے اور ان کو ثقافت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا انشاءاللہ یہ آپ جیسے لوگ، دانشور لوگ، علماء لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ثقافت کو بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ اس صورت میں پوری دنیا آپ کی سفیر بن جائے گی۔ محترم آغا شیخ محمد توحیدی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے چینل کے ناظرین کے وقت نکالا۔ محترم ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ محمد علی توحیدی، جو گلگت بلتستان، خاص طور پہ بلتستان کے دینی مرکز مدرسہ جامع نجف کے مدیر بھی ہیں اور آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ حوزہ علم عرقوم سے بھی فارغ التحصیل ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے قانون بھی پڑھ رکھا ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کی دینی اور ثقافتی حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی اور امید کرتا ہوں کہ آغا شیخ کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب کے نمبروں پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے پاکستان سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔